نئی دلی اب روس اور چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھا رہا ہے۔ بھارت کے بعد وینگ جی نے جانا تھا پاکستان، لیکن پاکستان سے انہوں نے چھٹی کی، یعنی پاکستان کو سکپ کیا، پاکستان نہیں گئے اور وہ چلے گئے افغانستان۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے ہی لوگ اتنے بے وقوف اور چوتیا بن سکتے ہیں؟ اور کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے لوگ محض ایک الفاظ کے اوپر کی چوتیا لفظ کہہ دیا ہے ہمارے تو گھر میں بڑا مسئلہ پڑ گیا ہے؟ بھارت نے بین البراعظمی میزائل اگنی 5 کا تجربہ کر لیا ہے۔ یہ میزائل 2 ٹن وار ہیڈ کے ساتھ 5000 کلومیٹر اور کم وزن کے وار ہیڈ کے ساتھ 8000 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے امریکہ اور یورپ مکمل طور پر ہائی الرٹ پہ ہیں، کیونکہ بھارت کی رینج پہ اس وقت یورپ آنے جا رہا ہے۔ جن خدشات کو میں محسوس کر رہا ہوں ان کا تعلق پاکستانی کشمیر کے ساتھ ہے کہ عین ممکن ہے بھارت آج یہ کہہ دے کہ جناب پورے کا پورا کشمیر ہمارا ہے، جس میں پاکستان آکیوپائڈ کشمیر بھی شامل ہے، گلگت بلتستان بھی شامل ہے۔ اس میزائل میں ایک ہی وقت میں 5 اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی ہے، اور اس میزائل کے تجربے کے بعد چین کا ہر شہر، پورے کا پورا روس، ماسکو سمیت اور سوڈان سمیت افریقہ کے کئی ممالک بھارت کے اس میزائل کی زد میں آ چکے ہیں۔ یہ جنگ کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستانی کشمیر کو اپنا حصہ بنانے کے خواب امت شاہ سمیت چاروں کے چاروں اہم ترین لوگ بار بار دیکھتے رہے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں حکمران، فوجی، ISI، جرنیل، مختلف لوگ جو ہیں، میڈیا کے لوگ، اینکرز، ٹیلی ویژن ٹائکونز وغیرہ وغیرہ سارے جو ہیں، وہ لوگوں کو پھدو بناتے ہیں، چوتیا بناتے ہیں؟ دوستوں، پاکستانیوں کو سن کر ہنسی آتی ہے۔ کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ؟ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں، کسی اور گولے سے آئے ہیں۔ کتنے تیجسوی ہیں یہ لوگ۔ آپ سبھی ہنستے رہیے اور پاکستانی کامیڈی کا مزہ لیتے رہیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دھنیہ واد۔ آج بھارت کے وزیر داخلہ یعنی منسٹر فار ہوم افیئرز امت شاہ ری آرگنائزیشن آف جموں اینڈ کشمیر بل پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ری آرگنائزیشن کیا ہے یا کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کیا متوقع ہے؟ عین ممکن ہے کہ اب جموں اور کشمیر کو بھارت کی باقاعدہ ریاست بنا دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ گیون سرکمسٹانسز میں نہ پاکستان کشمیر کو اپنا حصہ بنا سکتا ہے اور نہ ہی بھارت، لیکن دونوں نے نیم خود مختار حیثیت یعنی سیمی اٹانومس پوزیشن دے رکھی ہے اپنے اپنے کشمیر کو، یعنی جسے وہ پاکستان آکیوپائڈ کشمیر کہتے ہیں اور جسے ہم انڈین آکیوپائڈ کشمیر کہتے ہیں۔ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈر پیش کر دوں کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 370 کے تحت بھارت نے کشمیر کو ایک اسپیشل سٹیٹس دے رکھا تھا کہ بھی آپ پرچم بھی اپنا رکھ لیں، آئین بھی اپنا بنا لیں، اپنی چھوٹی موٹی قانون سازی بھی خود کر لیا کریں، ڈیفنس اور فورن افیئرز وغیرہ، کرنسی شرنسی پر تباہ آزمائی نہ کریں، باقی سارے کام آپ کر لیا کریں۔ لیکن پھر اگست 2019 میں یہ آرٹیکل ریووک کر دیا گیا اور کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر دیا گیا۔ اب جبکہ بھارت کے ہر طرح کے عزائم پوری دنیا پر ظاہر ہو چکے ہیں، بھارت نے یہ انتہائی سینسٹیو اقدام کیا ہے۔ مجھے جس بات کا اندیشہ ہے، جن خدشات کو میں محسوس کر رہا ہوں، ان کا تعلق پاکستانی کشمیر کے ساتھ ہے کہ عین ممکن ہے بھارت آج یہ کہہ دے کہ جناب پورے کا پورا کشمیر ہمارا ہے، جس میں پاکستان آکیوپائڈ کشمیر بھی شامل ہے، گلگت بلتستان بھی شامل ہے۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے، جو کہ بھارت جیسے ملک سے بعید نہیں ہے، اسپیشلی جب اس کا حکمران ٹولہ وہ ہے جو اس وقت مدار المعام ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا ایک مطلب تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ UN کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، UN کو اگنور کرتے ہوئے، بلکہ ریجیکٹ کرتے ہوئے بھارت نے اپنی حیثیت سے تجاوز کیا ہے۔ اور دوسرا مطلب وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ یہ جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے، یہ جنگ کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے
کیونکہ پاکستانی کشمیر کو اپنا حصہ بنانے کے خواب امت شاہ سمیت چاروں کے چاروں اہم ترین لوگ بار بار دیکھتے رہے ہیں اور اس خواب کا برملا اظہار بھی کرتے رہے ہیں۔ میں کچھ عرصہ پہلے چاروں کے نام بھی لے چکا ہوں، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں: نریندر مودی، راج ناتھ، امت شاہ اور اجیت دوول، اور ان جیسے RSS زدہ لاتعداد دیگر پارٹی زوما۔ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی یہی بنا رکھا ہے، جبکہ یہ چار احباب جن کا تذکرہ کیا ہے وہ ایک گریٹر گیم کے پیچھے ہیں، یہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ بھارت کے بعد وینگ جی نے جانا تھا پاکستان، لیکن پاکستان سے انہوں نے چھٹی کی، یعنی پاکستان کو سکپ کیا، پاکستان نہیں گئے اور وہ چلے گئے افغانستان۔ انہوں نے سیدھی جو ٹرین پکڑی ہے، یعنی جانے کی ٹرین کی، ویسے تو ظاہر ہے کہ اڑ کر ہی وہ گئے ہوں گے بائی ایئر، لیکن پاکستان نہیں گئے اور سیدھا جو ہے وہ افغانستان چلے گئے۔ تو دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ایسے وقت میں، ایسے سمے میں کہ جب چائنا کو انڈیا کی ضرورت ہے تو وہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرے گا جو کہ بھارت کو خوش کر دے۔ یہ چائنا بھارت کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک طریقے سے، وہ کہہ رہے کہ بھائی ہم جو ہیں آپ کے ساتھ ہیں اور پاکستان کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں بات تو ویسے یہ بھی ہے کہ پاکستان کی کوئی بات نہیں ہے، یعنی قرضے ورزے دے کر تو سارا کام چلتا ہے، تو چائنا کو کیا فکر پاکستان کی، وہ کہیں گے وہ کیا، وہ تو ٹس سے مس نہیں ہو سکتے، ہم جو کہیں گے وہی کریں گے، وہ تو چائنا کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت جو ہے یہ ٹرمپ کو کر کے دکھانا ہے، کیونکہ امریکہ کو ہم یہ کر کے دکھا رہے ہیں اور ہم بھارت کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کو یہ یقین دہانی کروا رہے ہیں، میک شور کرا رہے ہیں کہ چائنا آپ کے ساتھ ہے۔ اب چائنا لڑنے کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کی سے جو ہے پارٹنرشپ چاہتا ہے، وہ تو خیر اپنی زبان سے وہ پہلے ترلے منتیں بھی کر چکے ہیں، تو اس لیے وہ پاکستان نہیں گئے، بھارت کو انہوں نے دکھا دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں جائیں گے، ہم سیدھے آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ کے بعد جو ہم افغانستان جا رہے ہیں، افغانستان چلے گا وہ۔ اچھا یہ الگ بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے بھی یہ کہہ دیا کہ بھی ہم بھی افغانستان ہی آ رہے ہیں تو تجھے بھی اتھے ہی آ جاؤ، کیونکہ افغانستان سے پاکستان ایسا کہے گا نہیں، وہ کیوں نہیں چاہے گا کہ بھائی، وہ تو چاہے گا کہ اچھی بات ہے اگر انڈیا گئے ہیں تو ہماری طرف بھی آئیں، لیکن وہ نہیں گئے ادھر انڈیا، میں یہ بتا رہی ہوں آپ کو۔ تو پھر ہوا یہ کہ پاکستان کے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ بھی ادھر تھے، افغانستان گئے اور افغانستان میں وینگ لی اور ان کی جو ہے وہ وہاں پہ میٹنگ ہوئی، اور افغانستان میں کابل میں جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ